बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हाज और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हाज साहब, आज के मौजू पर आने से पहले जो इत्तेफाक से बरदुमंदात थोड़ा सा सियासी सूरत अहवाल के बारे में होगा, मैंने तुम्हें वो पहले भी 3-4 प्रोग्राम्स में कहा है कि हमसे एक थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है बाज़ औक़ात, जिसमें तुम भी सही कहते हो कि रोजाना इतना कुछ होता है, नुसरत साहब किस किस चीज को फॉलो अप करें। मैं ये तुम्हारी बात भी मानता हूं, लेकिन यार कुछ इश्यूज ऐसे हैं मुश्ताक के जिनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए जब तक वो पाया तकमील तक ना पहुंचे। मैं ब्रदर, मेरी सबसे पहली बात यह है कि अपनी 2 बच्चियां और मैंने बड़ी ख्वाहिश करके ली है, अल्लाह से मैं बड़ा गुनाहगार आदमी होकर दुआएं मांगी हैं तो ये कि मेरी बच्चियां ठीक। कल हमने अपने प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में जो लाहौर के एक सफाक आदमी का जो बताया था, 3 बच्चियां उनको मार के उसने जोहर में फेंक दिया इसलिए कि बेटा नहीं हो रहा था, उस कमबख्त को बेटा चाहिए था। वो बंदा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। मां बेचारी जो है उन बच्चियों को दफन नहीं होने दे रही थी। हमारे रिपोर्टर रियाज ने वहां गया, जाके उसने मोहल्ले वालों से तहकीक करके पैकेज बना के भेजा था। सिर्फ ये देख लो कि मां ने क्या कहा था, क्या हुआ था, फिर रियाज से पता करते हैं कि आज क्या हुआ। ये देखते हैं जी, गुज़श्ता रोज उस माँ की फरियाद। नवाज शरीफ आएगा और मेरा इंसाफ करेगा और जुलूस कटेगा, फिर मैं अपनी अतियां नहीं दफनाऊंगी। जी, ये मां थी, ये कह रही थी कि शहबाज शरीफ आएगा, नवाज शरीफ आएगा, मुझे इंसाफ देगा तो मैं फिर अपनी बच्चियां दफनाऊंगी। मेरे ख्याल में फिर अहले मोहल्ला ने ज़रा बच्चियां जो है उसके बारे में ज़रा 36 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे और देखेंगे, और हम अपने रिपोर्टर रियाज अहमद से पूछेंगे कि आज क्या उसका। लेकिन जब तक सबसे अहम बात है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वहां पर नहीं जा सके। सारा बावजूद आजकल वैसे भी आपको पता, आपके दोस्त और मेरे भी दोस्त जनाब सेनेटर अनवर बेग जो पहले काम बेनजीर भुट्टो के लिए किया करते थे, अब नवाज शरीफ साहब के लिए कर रहे। 3-4 वो सफरा को पकड़ के वो ले गए थे रायवेंड मियां साहब से मुलाकात कराने के लिए। अच्छी बात है, वो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को ठीक कर रहे हैं या नवाज शरीफ के साथ। लेकिन यहाँ पर अगर वो नहीं जा सके तो एटलीस्ट ये कोशिश जरूर होनी चाहिए पंजाब हुकूमत की कि इन बच्चियों के कातिल को, इस माँ को जो है इंसाफ मिले, ताकि आइंदा कोई ये काम ना कर सके। क्या बेटा? अस्सलाम वालेकुम भाई रियाज। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रियाज, कल आपने फुटेज भेजी, थैंक यू वेरी मच, आपने उस पर काम किया था, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने उस माँ को दिखाया था जो बहुत पैशनेटली इस बात की मुजाहमत कर रही थी कि मैंने अपनी बच्चियों को उस वक्त तक दफनाना नहीं है जब तक कि इनके कातिल नहीं पकड़े जाते और उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या वो बच्चे दफना दिए गए हैं? जी नुसरत साहब, कल तकरीबन ये 7 बजे का जब ये उसकी वालदा जब सड़क पर आ गई, चूंकि ये डेड बॉडी जो थी वो उसके मोहम्मद रफीक जो इसका शोहर था, उसके भाई और उसकी जो एक अजीज था वो था और उसकी देवरानी, वो साथ मिलकर इसको दफनाने के लिए जो वो कब्रिस्तान लेके जा रहे थे। चूंकि घर जब पहुंची हैं लाशें, उसके फौरी तौर पर ये उठा ली गई थी ताकि पुलिस और दीगर जो लोग हैं वो मुश्तिल होकर वहां पर ना आ जाए, इसलिए वहां से उठा ली गई। और जब वो सड़क पर जा रहे थे तो लोग वहां पर मुश्तिल हो गए और उन्होंने वहीं पर मैयतों को रोक लिया और वालदा जो है वो सड़क पर लेटना शुरू कर दी। इस दौरान वो लाशें छोड़कर जो है वो मोहम्मद रफीक जो संगदिल बाप था, उसका भाई और उसके जो दूसरे अजीजों कार थे वो भाग गए और माँ रात तकरीबन 1:30 बजे तक सड़क पर वहीं रोती रही है लाशों को रखकर, और साथ लोग भी मुश्तिल थे, उन्होंने टायरों को आग लगाई हुई थी, एहतजाज भी कर रहे थे। और उसकी वालदा का सिर्फ यही मुतालबा था कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए जब तक नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ यहाँ पर नहीं आते। चूंकि उसका यह कहना था कि मेरे यहाँ बेटा पैदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से उसकी 3 फूल सी कमसिन बच्चियों को गला दबाकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि घर के बाद जो एक बहुत बड़ा जोहर था, उस लाशों को वहां पर फेंक दिया गया। उन लाशों को
اس کے چچا نے وہاں سے نکالا رشید نے, اور نکال کر اس نے تقریباً دن 10 بجے کی یہ بات ہے کہ گھر میں ہی رکھی, اور رات 11 بجے جا کے پولیس کو یہ اطلاع دی کہ پہلے یہی سوچتے رہے کہ یہ پولیس کو اطلاع دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, اگر پولیس کو اطلاع دی تو وہ ہمیں نہ پکڑ لے. اسی وجہ سے انہوں نے رات 11 بجے تک لاشیں جو ہیں وہ گھر میں رکھی اور پولیس کو اطلاع دی. لیکن جب پولیس وہاں پر پہنچی اور پولیس افسران وہاں پر پہنچے, اس خاتون کو یہ تسلی دی کہ یہ ملزمان جو ہیں اس کو جلد پکڑ لیا جائے گا, اور اس کے تتیمہ بیان, یہ پولیس کی ایک ٹیکنیکل زبان ہے تتیمہ بیان, اس کے بیان پر دوبارہ مقدمہ جو ہے وہ نامزد کیا گیا, جس میں اس کا شوہر محمد رفیق, اس کا سسر جو ہے وہ سراج الدین, اور اس کا دیور رشید, اور اس کی جو بیوی تھی نسیم بی بی, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا. اس سے پہلے یہ جو مقدمہ تھا اس کے جو علاقے کا نمبردار تھا یا گاؤں کا, اس کے خوشی محمد کے بیان پر درج کیا گیا تھا, جبکہ یہ مقدمہ اس کے سسر کی طرف سے یا پھر اس کے بھائی کی طرف سے رفیق کے خلاف درج کیا جانا تھا, لیکن چونکہ وہ خود اس میں شامل تھے اسی وجہ سے خوشی محمد نے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بیان ہوا ہے یا اب جو ایف آئی آر بنی ہے وہ ماں کی طرف سے ہے, اور اس میں ماں کے دعوے کو جو ہے وہ ریکارڈ پہ لایا گیا ہے. جی بالکل, ممتاز بی بی جو اس کی بچوں کی والدہ, اس کے بیان پر یہ مقدمہ درج کیا گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر سرحد ہے بھارت کی, اور یہ گاؤں بالکل سرحد کے قریب ہے. اسی وجہ سے ابھی تک کو ملزمان کو پکڑا نہیں جا سکا, چونکہ رات پولیس بھی وہاں پر موجود تھی, لوگ بھی تھے, ان کا گھر والوں کا وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا, لیکن پولیس ابھی تک ان ملزمان کو پکڑ نہیں سکی. لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر وہ بھاگ گئے ہیں تو وہ بھارت جا چکے ہوں گے, لیکن بھارت جانا بھی ممکن نہیں ہے, چونکہ وہاں پر بہت اونچی باڑ لگائی گئی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ شہر کی طرف آتے ہیں تو وہ پکڑے جاتے ہیں, لیکن لوگوں کا یہ بھی الزام ہے کہ پولیس نے چونکہ جو ملزمان ہیں ان سے پیسے لے لیے ہیں, اسی وجہ سے ملزمان کو ابھی تک پکڑا نہیں جا سکا. اس سلسلے میں جو تفتیشی آفیسر ہے صوبے خان, اس سے بھی میری بات ہوئی ہے, تو اس کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد پکڑ لیا جائے گا, لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گھر میں تنگ دستی تھی, اور دوسرا جو بیوی تھی وہ ناراض ہو کے چلی گئی تھی, اور 3 بچیاں تھیں, اور والد جو ہے وہ بچیوں کو پسند نہیں کرتا تھا. یہی وجہ تھی کہ اس نے پہلی بیوی جس میں سے 6 بچیاں پیدا ہوئی تھی, وہ 6 کی 6 پہلے ہی فوت ہو چکی تھی, اور اس بیوی کو اسی وجہ سے چھوڑا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا, اور اس بیوی کو بھی اسی وجہ سے اس نے چھوڑ رہا تھا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا تھا. اور جبکہ یہ خاتون ممتاز بی بی کی بھی 2 شادیاں تھیں, اس سے پہلی جو شادی اس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی, جس کو یہ اچھا نہیں سمجھتا تھا, اور یہ سمجھتا تھا جو گاؤں میں اس کا گھر ہے اور 1 ایکڑ زمین ہے وہ کہیں اس کے جو سوتیلا بیٹا ہے اس کے نام نہ ہو جائے, اور یہ جو بیٹیاں ہیں یہ جائیداد ان کے جو ہے وہ ہاتھ نہ لگ جائے. اسی وجہ سے اس نے 3 بیٹیوں کو مار دیا, اور گھر میں چونکہ تنگ دستی بھی تھی, اور بچے جو ہماری آج ہمسایوں سے بھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہتا ہے بچے بار بار بھوک سے بلبلاتے بھی تھے اور دودھ مانگتے تھے, جس کی وجہ سے اس نے کل پرسوں صبح جو ہے وہ اس کو قتل بچوں کو کرنے کے بعد جوہر میں, گھر کے بعد جوہر میں پھینک دیا. آپ کا ریاض بہت بہت شکریہ. آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کا بالکل فالو اپ رکھیے گا, ہم آپ سے اس کا اپڈیٹ رہتے رہیں گے جب تک کم از کم وہ گرفتار نہیں. دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس کو ہم چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں, یا لوگ کہتے ہیں سنیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اتنے بڑے ایشوز ہیں, یہ ہمارا فیملی سٹرکچر جو آلریڈی اب آہستہ آہستہ ہم بالکل ٹوٹتا جا رہا ہے. جب اتنے شفاف باپ ہوگا اور پھر بچوں کے اوپر کیا, اور پورے ملک میں یہ 1-2 درجنوں کیس ایسے ہیں جہاں پر بچیوں کی موجودگی کو باپ شاید اس نظر سے نہیں دیکھتا. اچھے لوگ دنیا میں اکثریت میں, لیکن پھر بھی کہیں کہیں ایسے لوگ ضرور ہیں دوسرے صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کل یہی پروگرام کر رہے تھے, مجھے ایک ایسا محسوس کہا جی کہ بیٹا پیدا کرنا جو ہے وہ عورت کے بس میں ہے ہی نہیں, یعنی وہ اس میں اس کا کنٹریبیوشن نہیں. پہلے بھی شادی تھی تو اس کی 6 بچیاں تھیں, اور ریاض بتا رہا ہے کہ وہ 6 کی 6 جو ہے وہ زندہ نہیں رہی. پتہ نہیں خدا نخواستہ ان کے ساتھ بھی کم وقت میں ان کو بھوک سے مار دیا, اٹینڈ نہیں کیا, یا کوئی اسی طرح کا واقعہ کیا پتا کیا کسی نے جو ہے نا. لیکن اس میں یہ بھی تو بات ہے نا یار کہ اب کل سے واقعہ ہوا ہے برادر. اب دیکھو اس کی بات نہیں ہے کہ پہلے تو نمبردار کی طرف سے یہ بتایا گیا, غالباً بلڈ کیا ہوگا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ٹائپ کا, کوئی چیز مل گئی ہے. اب یہ ہے کہ بھائی صاحب لاہور شہر یہ قبل نہیں ہے, مٹا نہیں ہے, باجوڑ نہیں ہے, دیو نہیں ہے بھائی جان, لاہور شہر ہے. انڈیا کے بارڈر سے 1.5 کلومیٹر کے اوپر یہ جگہ ہے, اور آپ سے وہ آدمی جو ہے وہ فرار ہو گئے, اور ایک نہیں 4 کے 4 نامزد ملزمان جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں.
اور سمجھ نہیں آ رہی کہ لاہور کی بات ہو رہی ہے. نصرت صاحب لاہور کے کالر ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نصرت صاحب اور مشتاق صاحب السلام علیکم کے بعد بھجن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 3 بچیاں جو ہیں یہ قتل ہوئی ہیں.